السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طاہر اوان، انٹرنیشنل بیوٹیشنل ٹرینر اینڈ ٹیفل ایکسپرٹ فرام یونائٹڈ کنگڈم سنس 2005۔ آج میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور بڑا زبردست، انتہائی قابل فہم ٹاپک لے کر۔ ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا جس میں میں نے انگریزی کے وہ خدشات یا مسکنسیپشن، جس کو ہم نے ٹاپک کا نام دیا تھا، غلط تصورات کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ ایسے کیا ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اتنے سالوں سے انگریزی پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہمیں انگریزی نہیں آ رہی۔ تو وہ 8 پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے تھے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بڑا زبردست ٹاپک لے کر آیا ہوں، اور وہ ایک ایسا ٹاپک ہے، وہ ہمارے روزمرہ زندگی سے کوئی انسان کسی بھی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اگر اسے انگریزی سیکھنی ہے یا انگریزی کا استعمال اس کے شعبے میں ہوتا ہے، جو کہ آج کل کے میں ہے کیونکہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو آخر وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو ہمیں جاننی چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہو کے یا ان وجوہات کو ختم کر کے ان کا سلوشن کیا ہے۔ تو آج میں وہ 3 خوف بتاؤں گا، اور وہ ان تینوں خوفوں کے 3 حل بھی بتاؤں گا سب کو۔ اور یہ اتنی ریسرچیبل میں ڈیبیٹ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو 3 خوف ہوں گے، ہر بندہ اپنے اوپر جب اپلائی کرے گا، چاہے وہ شاپ کیپر ہو، چاہے وہ بہت بڑا ٹیوٹر ہو، چاہے وہ سائنس کا ٹیچر ہو، چاہے وہ گروسری والا ہو، مطلب ہے کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، تو وہ جب اپنے اوپر وہ 3 خوف رکھے گا، اسے لگے گا کہ واقعی یہی ہی 3 مسائل ہیں جو مجھے انگریزی بولنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اور ان کے 3 حل بڑے انتہائی آسان میں آج بتانے جا رہا ہوں، جو آپ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور آپ کو بہت ہی ویلیوبل اور بینیفیشل معلومات ملیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا انگلش پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، پھر بھی اسے انگریزی صحیح معنوں میں روانی کے ساتھ بولنا نہیں آ رہی، تو اس میں قصور آپ کا نہیں، اس میں قصور وہ طریقہ ہے، وہ میتھڈ ہے جو غلط آپ کو پڑھائے گئے ہیں۔ تو آج ہم ان تمام غلط میتھڈز اور طریقوں کو ختم کریں گے، جن کو میں نے آج کا ٹاپک کا نام دیا ہوا 3 خوف 3 حل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3، جس طرح میں نے بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ صرف 3 کے بعد 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے، یہ اوورآل 3 ہیں، کچھ اور ضرور ہو سکتے ہیں، آپ پھر بعد میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم بھی اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ تو یہاں سے کوٹیشن ایک آتی ہے، نوئنگ انگلش اینڈ انڈرسٹینڈنگ انگلش از ٹوٹلی 2 ڈفرینٹ تھنگس، مائنڈ اٹ۔ انگریزی کا جاننا اور انگریزی کا بولنا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ یہاں سے میں نے آج آپ کو اگزامپل دینی ہے کہ کمیونیکیشن انگلش اور پھر اسپوکن انگلش میں کیا فرق ہے۔ اکثر یہ بات سنتے ہوں گے بھی کوئی اسپوکن انگلش کا کورس کرا رہا ہے، کوئی کمیونیکیشن سکلز کرا رہا ہے، کیا یہ دونوں سیم ہیں؟ کیا واقعی ان میں فرق ہے یا کیا ڈیفرنس ہے؟ جس طرح ابھی میں نے کہا ہے کہ نوئنگ انگلش اور انڈرسٹینڈنگ انگلش، اگر 1 لائن میں کہوں، جو انگریزی کو صرف جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسپوکن انگلش کر سکتا ہے، جو انگریزی کو سمجھتا ہے تو وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ تو کمیونیکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ پروننسیشن ہے، آپ ووکیبلری ہے، آپ گرامر ہے، آپ ورڈز ہیں، سینٹنسز ہیں، اکارڈنگ ٹو گرامر اس کو بول دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ کمیونیکیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایبلٹی ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنا میسج کو کنوے کرتے ہیں پراپرلی سامنے والے کو، اور وہ اس کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور باقاعدہ آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے۔ جب تک فیڈ بیک نہ آئے کمیونیکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو اٹ مینس کہ جب آپ کسی کو اپنی بات اس حد تک سمجھا پا رہے ہیں کہ وہ آپ کو فیڈ بیک بھی دے رہا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک ہی چیز کی پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیئر ڈیفینیشنز، کلیئر انسٹرکشنز۔ تو آپ کلیئر جب تک ہوں گے اس کے اندر، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ فلوئنسی والا چکر ہے، کوئی تیز بولنا نہیں ہے، تیز بولیں لیکن کلیئر نہ ہو اپنے ٹاپک میں تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک کمیونیکیشن کہلاتی ہے۔ تو آتے ہیں ہم ان 3 خوف کی طرف، اور ان تینوں کے حل بھی بتاتا ہوں۔ یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے۔ طاہرز لینگویج لیب یہ میری اپنی ایک لینگویج ہے انٹرنیشنل لیول پر، بعد میں کوئی اگر انسان پرسنلی رابطہ کرنا چاہے رابطہ کر سکتا ہے۔ 3 خوف 3 حل۔ خوف ہمارے پاس یہ 3 ہیں۔ اگر کوئی انسان آج تک کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اسے انگریزی سمجھ تو آتی ہے لیکن پھر بھی نہیں بول پاتا یا بالکل ہی سمجھ نہیں آتی، تو سب سے پہلا ہے GTM میتھڈ۔ GTM سے مراد ہوتا ہے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ۔ ہم پاکستانی زیادہ تر کیا تقریباً
جب بھی کسی اردو کے فقرے کو سنتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اس کو پہلے ٹرانسلیشن کرتا ہے انگریزی میں، پھر ہم انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ میتھڈ جب ہم اپلائی کریں گے تو ہمیں انگریزی سیکھنے میں رکاوٹ آئے گی جس طرح آ رہی ہے، اور کبھی بھی ہم 100% بہترین انداز میں فلوئنٹ انگلش اسپیکر نہیں بن پائیں گے۔ دوسرا جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے فیئر آف گرامر۔ اکثر بندے کہتے ہیں جب تک میں گرامٹیکل ٹھیک نہیں ہوگا میں بولوں گا ہی نہیں۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نو ون از پرفیکٹ ان دس ورلڈ، ایوری ون لرنس فرام کریڈل ٹو گریو۔ ہر بندہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھتا ہے، تو پرفیکشن قبر کی گلی تک آتی رہتی ہے۔ تو آپ بولنے والے بنے، فلوئنٹ بن جائیں، پرفیکشن آٹومیٹک آ جائے گی۔ تو فیئر آف گرامر، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا انگلش بولنے میں صرف 20% گرامر کا استعمال ہے، باقی آپ کے جو ٹون ہے، لہجہ ہے، باڈی لینگویج ہے اور بہت کچھ چیزیں ہیں وہ استعمال زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو سب سے اہم بات ہے جس کو ہم عام سن تو لیتے ہیں لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ نو پریکٹس۔ جس طرح مشہور مثال ہے کہ میڈیکل کی کتاب کو خالی پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سوئمنگ کی کتاب کو پڑھ کر آپ سوئمنگ نہیں سیکھ سکتے، ڈرائیونگ کی بک کو پڑھ کر آپ ڈرائیور نہیں بن سکتے جب تک پریکٹیکل میدان میں نہیں اترنا پڑے گا۔ تو کوئی یہ سنتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے الفاظ کا ذخیرہ انگلش آتی ہے لیکن میں بس بولنے میں جھجک کرتا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو یہ چیلنج دیں، آپ نے بولا کتنا ہے، ڈیلی آپ نے کتنے الفاظ جو ذخیرہ ہیں آپ کے پاس ان کا استعمال کیا ہے مارکیٹ میں۔ تو مارکیٹ میں نہیں کیا تو اپنے آپ سے کبھی کیا ہے، تو وہ جب اپنے آپ کو چیلنج دیں گے تو پھر دیکھیے گا آپ کے پاس بہتری کتنی آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں انوائرمنٹ نہیں ہے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ پیچھے انگلش کا ماحول نہیں ہے، ہم بات کریں تو کس سے کریں۔ تو آج ان تینوں خوفوں کا میں 3 بہترین زبردست حل دینے جا رہا ہوں، اور یہ ریسرچیبل حل ہیں جو کیمبرج اور برٹش کونسل کی ویب سائٹس کے اوپر پائے جاتے ہیں، بڑی تحقیق کے بعد یہ نکالے گئے ہیں۔ جی ٹی ایم میتھڈ اگر آپ کو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ایشو کر رہا ہے تو اس کا حل آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا بہترین حل ہے تھنک ان انگلش، جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ایم میتھڈ، یعنی کہ ڈائریکٹ میتھڈ۔ یہ ایک واسٹ ٹرم ہے، وسیع ایک اصطلاح ہے جس کو بات آگے چل کے میں ضرور سمجھاؤں گا، لیکن یہ کہ بھی سلوشن بتانا چاہ رہا ہوں۔ کوئی بندہ اس کو گوگل پر سرچ کر کے ضرور سمجھ سکتا ہے کہ تھنک ان انگلش کیا ہے اور اس کو کس طرح اڈاپٹ کی جاتی ہے، اور وہ بھی انتہائی آسان انداز میں یعنی کہ اپنے برین کو ٹرین کریں کہ آپ ہر فکرے کو خود کسی دوسرے سے لیں تو لیں ہی انگلش میں، اور آگے اس پر اس کو انگلش میں پرفارم کریں۔ جب دماغ اس طرح کا آپ کا ٹرین ہو جائے گا پھر آٹومیٹک آپ کے لیے انگریزی آسان ہو جائے گی۔ جس طرح اردو ہمارے منہ سے نکل رہی ہے ہمیں فیل نہیں ہو رہا، تو اس طرح انگلش میں بھی آپ کو ایسا ہی ہوگا۔ دوسرا ہے فیئر آف گرامر۔ اگر آپ کو گرامر کا ایشو ہے، خوف ہے، تو اس کو ختم کرنے کا جو حل ہے وہ ہے میک اسمال سینٹینسز۔ آپ چھوٹے چھوٹے چنکس کی صورت میں فکروں کو بولنا شروع کر دیں، آدھا فکرہ بولیں، آدھے کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور آئی وانٹ ٹو بیکم، یہ کتنا فکرہ ہے، آگے صرف ایک ورڈ لگاتی جائیں، آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو بیکم این انجینئر، آئی وانٹ ٹو بیکم اے سولجر۔ تو یہ سمال فکرے جو ڈیلی لائف میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ اگر شروع کر دیں، وہ جو گرامر کا ایک خوف ہے جو پراپر ہم کہتے ہیں کہ وہ لکھنے کی حد تک ضروری ہے، تو ادھر آپ بولنے کے اندر ایک سٹارٹ لے سکیں گے، سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا ہو جائے گا۔ تیسرا ہے نو پریکٹس۔ بھی پریکٹس نہیں ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ اور گھر میں جس طرح میں نے کہا ماحول نہیں ہے تو پھر کیا حل ہے؟ تو اس کا بہترین حل ہے ریکارڈ یور سیلف۔ آج کل تو موبائل پر واٹس ایپ کے اندر ہر بندے کے پاس ایک آپشن آیا ہوا ہے، وہ اپنی کہی ہوئی تحریر کو، آڈیو کو اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے خود کو سینڈ کر سکتا ہے۔ آپ ٹاک ٹو مرر کر سکتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے تو شیشہ آئینہ آپ کا سب سے بڑا ساتھی ہے، اس کے سامنے جائیں، بات کریں، وہ بھی ہے، لیکن اس کے سامنے بھی کسی کو ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے تو پھر بہترین حل ہے آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کریں، اس ریکارڈ شدہ آواز کو سنیں، پھر جہاں رک رہے ہیں اس پوائنٹ کو بار بار 5 بار 10 بار بولیں کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے جس جگہ پر مجھے ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے، یا جہاں پر میں اٹک رہا ہوں، یا وہ کون سا مسئلہ آ رہا ہے، اس مسئلے کو ایک تو انڈیکیٹ کر پائیں گے، اور وہ جو خوف ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ریکارڈ یور سیلف انتہائی زبردست ٹیکنیک ہے۔ تو ریکارڈ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ہم اگلے انشاءاللہ پوڈ کاسٹ میں بتائیں گے، اور وہ بھی ایک بڑا زبردست ہوگا۔ لیکن سب سے مین جو ہمارا یہی آج کا ٹاپک تھا، 3 خوف اور 3 حل، کہ ان کو آپ اپلائی کریں
कैसे करना है ये भी एक अलग सी टेक्निक है, लेकिन पहले हमारे पास एक पैटर्न होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, जो मैंने आपको दिया है। आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि यहाँ मैंने बताया कि थिंक इन इंग्लिश, एक एग्ज़ाम्पल देता जाऊँ ब्रेन ट्रेन के हवाले से। आप किसी शादी हाल में किसी ऐसी गुंजान जगह पर खड़े हों जहाँ पर 1000 लोगों का मजमा हो, 500 का हो, मतलब शोर बहुत हो, और किसी एक कोने में कोई इंसान आपका नाम पुकारता है, आप का दिमाग फ़ौरी तौर पर उधर चौंकता है, यार मुझे किसी ने बुलाया है। हालांकि इतने शोर में सबसे पहली जो हैरान कौन बात है, आपके दिमाग ने आपके नाम को उधर क्यों चौंक कर अटेंटिव किया कि कोई आपको बुला रहा है। हालांकि शोर में तो हमें आवाज़ नहीं सुनाई रही, बाकी तो कुछ नहीं सुनाया दे रहा, हमें हमारा नाम क्यों सुनाई दिया भाई? ये एक बड़ा बिग क्वेश्चन है। कभी अपने आप से सोचें कि हज़ारों के मजमे में, भीड़ में, दूसरे जगह पर कोई बंदा किसी दूसरे को बुला रहा है, लेकिन वो आपका हम नेम था, लेकिन पता चलता है किसी और को बुलाया, लेकिन आपका दिमाग ने आपको उधर अटेंटिव किया। वाई? उसका जवाब यही है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ये ट्रेन हो चुका है, हम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह इस दिमाग को पता चल गया है कि इसका नाम 1000 के मजमे में भी, शोर में भी बुलाया जाएगा तो दिमाग आपको उधर अटेंटिव करेगा। तो इस एग्ज़ाम्पल को आप अपने जहन में रखें कि अगर ब्रेन इस तरह ट्रेन हो जाए तो जब इंशाल्लाह ताला थिंक इन इंग्लिश करना शुरू कर देंगे तो किसी मजमे में किसी भी नेटिव स्पीकर के सामने खड़े होंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक बोलेगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।